نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ مسلمانوں کی حیات ملی میں جو ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اور ایک بڑا رخنہ پیدا ہو سکتا ہے، افواہوں پر بغیر تحقیق و تفتیش کے عمل کر لینے سے اس پر روک دیا گیا تاکہ کوئی رخنہ پیدا نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، بلکہ یہ کہ بات اچھی طرح تحقیق و تفتیش کے بعد جو ہے اس کے ضمن میں کوئی اقدام کیا جائے۔ اب دوسرا معاملہ آ رہا ہے، دوسرا بڑا حکم۔ دیکھیے، مسلمان ہوں، صحابہ ہوں، کوئی بھی ہو، بہرحال انسان ہے، اور حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور البتہ ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ پھر یہ کہ ظاہر بات ہے اختلاف کا پیدا ہو جانا یہ بھی انسان کی فطرت کے اندر ہے، اس کی سرشت میں ہے۔ ایک رائے میری ہے، ایک رائے آپ کی ہے، آپ اپنی رائے پر جازم ہیں، میں اپنی رائے پر جازم ہوں۔ اچھا، ایک معاملہ اختلاف رائے کی حد تک رہ گیا، چلیے اس سے آگے کوئی اقدام نہیں ہوا۔ ایک یہ کہ اس پر جتھا بندی ہو گئی، جتھا بندی جو ہے ایک درجے میں ہاتھا پائی پہ آ گئے یا باقاعدہ جنگ ہو گئی، یہ ساری صورتیں مسلمانوں میں بھی ممکن ہیں۔ لہذا اب یہ بات آ رہی ہے کہ اگر کہیں مسلمانوں میں فساد کی چنگاری بھڑک اٹھے تو کیا کرو؟ بہرحال انسانی معاشرہ ہے، صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف ہے، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر دوسری طرف ہے جنگ جمل کے اندر، پھر جنگ صفین میں حضرت علی ایک طرف ہے اور حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص دوسری طرف ہے۔ تو یہ صورتحال صحابہ میں بھی پیش آئی ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ لازماً کفر ہے، نہیں۔ مسلمانوں میں، اہل ایمان میں، صحابہ میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف جو ہے وہ قتال تک بھی پہنچ سکتا ہے، جس کے لیے ثبوت ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے۔ لہذا یہاں فرمایا، لیکن اس کے ضمن میں ہدایت کیا دی جا رہی ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ اہل ایمان میں سے باہم لڑ ہی پڑے، یعنی وہ اختلاف جتھا بندی جو ہے اس کے بعد آگے زبانی کلامی سے آگے بڑھ کر باقاعدہ جنگ کی نوبت بن جائے، اس انتہا تک بھی پہنچ جائے معاملہ، اور یہ پہنچ سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان کے ایمان میں کوئی نفی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان طائفتان من المومنین ہیں، وہ دونوں مومن، حضرت علی بھی مومن ہیں الحمدللہ، حضرت عائشہ مومنہ ہے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، جیسے حضرت علی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، ایسے ہی وہ دونوں بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کافر ہو گیا، ان میں سے کوئی ایک گروہ، معاذ اللہ، نہیں، اختلاف تھا، اختلاف شدت اختیار کر گیا، اور خاص طور پر چونکہ ہوا دینے والا ایک سبائی عنصر موجود تھا، عبداللہ ابن سبا یہودی، اس کی سازش موجود تھی، اس کی وجہ سے وہ آگ جو ہے بھڑکا رہے تھے۔ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اب یہ پہلی دفعہ ہے اس قانون کی، تو ان کے درمیان صلح کراؤ، ان ڈفرنس جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، اپنا معاملہ خود طے کریں، اب ہم نہیں اس میں معاملے میں پڑھتے۔ یہ ہوتا ہے ایک انسان کے لیے جو ہے عافیت کا گوشہ یہ ہے، اب میں اس کا ساتھ دوں گا تو دوسرا ناراض ہوگا،
دوسرا کا ساتھ دوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، تو میں تو اس چکر میں پڑتا ہی نہیں، یہ جائز نہیں، یہ روا نہیں، یہ انڈیفرنس جائز نہیں، اس لیے کہ یہ بھڑک کر آگ اگر اور بڑھتی ہے تو نقصان کسے پہنچ رہا ہے؟ ملت کی وحدت ختم ہو رہی ہے نا، ملت کی وحدت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے تفرقے کے اندر، تو جو خیر کی طاقت تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ لوگوں کی اصلاح کرو، تو وہ خیر کی طاقت منتشر ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، ضعیف ہو جائے گی، تو دیکھیے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اس کا نتیجہ۔ لہذا جس کو کہتے ہیں انگریزی میں نپ دی ایول ان دی بڈ، جہاں کہیں ایسا معاملہ ہو فوراً صلح کراؤ، یہ صلح کرانا تمہارا فرض ہے، لا تعلقی جو ہے اور غیر جانبداری جائز نہیں ہے۔ دیکھو کون حق پر ہے اور کون غلط کام کر رہا ہے، جو حق پر ہے اس کے آگے آ رہا ہے پھر اس کا ساتھ دو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا عام عافیت کو شانہ ایک طرز عمل ہوتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے اپنا جھگڑا یہ خود نپٹائیں، یہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فرض کیجئے 5-7 بھائی ہیں، ان میں سے 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اب جو باقی 5 ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس سے کیا غرض، ہم خام خواہ اس کا ساتھ دیں گے تو وہ ناراض ہوگا، اس کا ساتھ دیں گے تو وہ ناراض، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ صلح کراؤ، دیکھو حق کی کیا بات ہے، فاصلحوا بینہما، صلح کراؤ ان کے مابین۔ یہ تو پہلی دفعہ ہو گئی۔ اب دوسری دفعہ اسی قانون کی کیا ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اس کے بعد اگر ایک گروہ زیادتی کرتا ہے دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اب لڑو تم اس کے ساتھ کہ جو بغاوت کر رہا ہے۔ یعنی صلح کرا دی گئی، معاملات طے ہو گئے، کوئی شرائط طے ہو گئی، ایک گروہ اس کے باوجود جو ہے اڑا ہوا ہے اور اکڑا ہوا ہے، اور جو ہے وہ صلح کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے، یا صلح کرنے کے بعد پھر وہ غلط اقدام کرتا ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ جھگڑا 2 فریقوں کے درمیان نہیں رہا، بلکہ وہ در حقیقت پوری امت کو چیلنج کر رہا ہے۔ امت نے ان کے درمیان صلح کرائی تھی، اب اس صلح کی پابندی اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کا اقدام اس دوسرے فریق کے خلاف نہیں ہے، امت کے خلاف ہے۔ لہذا تمہارا کام یہ لڑو، جو فریق حق پر تھا اس کے ساتھ ہو کر اس سے لڑو کہ جو زیادتی کر رہا ہے، جو صلح کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، جو صلح کے بعد بھی ظلم جو ہے اس کے اوپر اڑا ہوا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کی بات کی طرف۔ یعنی امت نے جو صلح کرائی تھی وہ گویا کہ اللہ اسے اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ جو تم نے صلح کرائی تھی وہی در حقیقت ہمارا فیصلہ ہے، تو وہ امر اللہ ہے جو کہا گیا تھا فاصلحوا بینہما، اب لوگوں نے پڑھ کر ان کے درمیان صلح کرائی تو یہ امر اللہ بن گیا۔ اب اگر وہ در حقیقت اس سے تجاوز کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے تجاوز کر رہا ہے، تو یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے، پھر سر جھکا دے، پھر تسلیم کر لے، جو فیصلہ ہے جو صلح ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ یہ 2 ہو گئی، اب جنگ ختم ہو گئی، کیونکہ جو باغی تھا گروہ اس نے قبول کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سے زیادتی ہو گئی دوسری مرتبہ، اب ہم جو ہے صلح کرنے کے لیے اثر نو تیار ہیں۔ تیسری دفعہ کیا ہے؟ اب ایک دیکھیے، ایک آیت کے اندر یہ پورا قانون اور مختلف دفعات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا قانون ہے۔ سب سے پہلے یہ اصلحوا بینہما، نمبر 2 فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، نمبر 3 فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر دوبارہ صلح کرا دو ان کے مابین، لیکن دیکھنا ایسا نہ ہو کہ چونکہ اب تم لڑے ہو اس فریق کے خلاف جو باغی تھا تو اب کوئی زیادتی اس پر ہو جائے، ہے وہ بھی مسلمان چاہے اس نے جرم کیا ہے، لیکن دوبارہ صلح کے اندر بھی عدل اور قسط ملحوظ رہے، عدل اور انصاف، زیادتی کسی پر نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اور دیکھیے ایمفیسائز کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے 2 الفاظ لائے گئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، انصاف کے ساتھ ان کے مابین صلح کراؤ، عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ، کوئی زیادتی نہ ہو۔ واللہ یحب المقسطین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو انہی کو پسند کرتا ہے کہ جو عدل اور قسط سے کام لینے والے ہیں۔ اس کے بعد اب فرمائی وہ آیت جو اس پورے مسئلے میں ایک روح کی حیثیت سے رہنی چاہیے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا باطنی جذبہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔
انما المؤمنون اخوۃ، دیکھو مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں کے مابین ضرور صلح کرایا کرو. یعنی یہ معاملہ در حقیقت کہ جو روح ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے ہر سلیم الفطرت انسان کا دل اٹھتا ہے کہ یہ بھائی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن سائز لینے کو تیار نہیں. آئیں ان سے بھی بات کریں، ان سے بھی بات کریں، دیکھیں کہ بھائی آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، دوسرے کی یہ بات صحیح ہے. دوسرے سے کہے کہ تمہاری وہ بات تو صحیح تھی لیکن یہ بات تمہاری صحیح نہیں ہے، اس میں تم ترمیم کرو. اس تکلیف کو کوئی گوارا کرنے کو تیار نہیں، بلکہ عام طور پر کہا یہ جاتا ہے یہ جو یہ بھائی ہیں آپس میں جو ہے پھر صلح کر لیں گے، ہم خواہ برے بن کے رہ جائیں گے کہ انہوں نے فلاں وقت جو ہے میرے اس مد مقابل کا ساتھ دیا تھا، میرا ساتھ نہیں دیا تھا، میرے ساتھ دشمنی کی جو بنیاد پڑ جائے گی اور یہ آپس میں بھائی بھائی پھر بھائی ہو جائیں گے. نہیں، انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو جیسے ہر سلیم الفطرت انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ دو بھائی کیوں لڑ رہے ہیں، تو اسی جذبے کے ساتھ تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے مابین صلح کرایا کرو. چاہے کوئی رشتہ نہیں ہے، دو مسلمانوں کا جھگڑا ہے، وہ آپس میں رشتہ دار نہیں ہے، لیکن وہ اخوت اسلامی کا رشتہ تو موجود ہے، ان کے مابین بھی ہے، تمہارے اور ان کے مابین بھی موجود ہے. یہ اخوت اسلامی کا رشتہ ہے، یہ تو مشترک ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. لعل کا ترجمہ ہوتا ہے شاید کے، لیکن میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں آتا ہے یہ تو یہ یقینی وعدے کی شکل اختیار کرتا ہے. جیسے کوئی بادشاہ ہے بڑا، وہ اپنے کسی کمانڈر کو، اپنے کسی سپہ سالار کو بھیجتا ہے کسی بڑی مہم کے اوپر، بڑی مشکل مہم ہے، ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں فلاں علاقے کا گورنر بنا دیں، فلاں علاقہ تمہاری جاگیر میں دے دیں. ہو سکتا ہے، وہاں وعدہ نہیں ہوتا، لفظ ہو سکتا ہے یہ ہو، لیکن بادشاہ کے کلام میں ہو سکتا ہے کہ الفاظ جو ہے وہ وعدے کے درجے میں، کہ در حقیقت یہ پختہ وعدہ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے کلام الملوک کے ملوک الکلام ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مالک الملک کا، تو اس کے اندر جو ہے وہ ساری کیفیات پوری طرح موجود ہیں. تو فرمایا اپنے بھائیوں کے مابین صلح کرا دیا کرو تاکہ، اب یہاں لعلکم کا ترجمہ تاکہ، ترحمون، تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ کی رحمت تم پر سایہ کرے، اللہ کا فضل و کرم جو ہے وہ تمہیں اپنے دامن عاطفت میں لے لے. تو یہ دو احکام ہو گئے کہ جو بڑے ہیں. بڑے میں نے اس لیے کہے کہ اس کی بنیاد پر جو ہے بڑے بڑے رخنے مسلمانوں کے اندر قومیں لڑ پڑتی ہیں، صحابہ کرام لڑ پڑے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کتنے عرصے تک عراق اور ایران کی جنگ جاری رہی. اب چونکہ امت کی اور ملت کی وحدت نہیں تھی، کوئی اتھارٹی درمیان میں نہیں تھی، لہذا کوششیں اگرچہ کی گئی بہت کچھ، OIC کی طرف سے یا کبھی ہمارے حکومت کی طرف سے بھی کوششیں ہوئیں کہ ان کے درمیان کو مصالحت کرا دی جائے، نہیں مانے. لیکن یہ کہ ملت کا چونکہ نظام موجود نہیں تھا، اگر نظام موجود ہو اور ایک امت ہو ہم، بجائے اس کے کہ قوموں میں اور ملکوں میں تقسیم شدہ ہوں، تو پھر ان آیات کے اوپر صحیح معنی میں عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ دو اس لیے بھی میں نے ان کو بڑے حکم قرار دیا کہ پہلے پر مکمل ایک آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پوری آیت. اور یہ جو دوسرا حکم آیا یہ تو چونکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے، مسلمانوں میں خانہ جنگی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے، اس کی آگ پھیلتی چلی جائے، تو ظاہر بات ہے کہ امت کے لیے بہت شدید نقصان ہے، اس کی کمزوری کا باعث ہے. یہی وجہ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور خلافت میں وہ جو اسلام کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا، اور جس کی شان یہ تھی کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیلاب جو ہے فتوحات کا، اس کو روکنے والی کوئی طاقت خارج میں موجود نہیں رہی تھی. لیکن جب آپس کی خانہ جنگی ہو گئی اور اتنے بڑے پیمانے پر ہو گئی، جنگ جمل میں 10,000 مسلمان ختم ہو گئے، جنگ صفین میں 74,000 مسلمان ختم ہو گئے، جنگ نہروان میں 4,000 ختم ہو گئے، 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے ختم ہو گئے. تو پھر ظاہر بات ہے کہ باہر آگے بڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. کیسے قدم آگے بڑھیں گے جب اندر جو ہے خلفشار ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، دنگا ہے، فساد ہے. تو اس حوالے سے اس کے اندر صلح کرنا اور اس کو روکنا یہ بہت لازم ہے. لہذا اس پر 2 آیتیں آئیں. اب آ رہی ہیں 2 آیات
یہ دو آیات وہ ہیں کہ جن میں 6 چھوٹے حکم دیے گئے ہیں، ایک آیت میں 3، دوسری آیت میں پھر 3۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ چھوٹے ہیں کہ ان میں در حقیقت 2 افراد کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ اجتماعی سطح پر ایک قوم کے بارے میں افواہ غلط پھیلا دی گئی، ایک قبیلے کے بارے میں غلط خبر پھیلا دی گئی، اور اس سے یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس کے اوپر جا کر حملہ آور ہو گئے، یا مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو وہ اجتماعی سطح کے اوپر ایک فساد ہے۔ ایک فساد یہ ہے کہ یہ مسلم امت جو ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ افراد پر مشتمل ہے نا، ان دی فائنل انالیسس۔ ویسے تو ہم نے دیکھا کہ افراد سے خاندان وجود میں آئے، خاندان سے معاشرہ وجود میں آیا، معاشرے کے اوپر پھر حکومت اور ریاست آتی ہے، لیکن ان دی فائنل انالیسس آپ ہائیسٹ لیول پر بھی بات کر رہے ہیں تب بھی اصل شے تو فرد ہے۔ اب افراد کے درمیان اگر محبت ہے، حسن ظن ہے، تو یہ معاملہ مضبوط ہے۔ اگر یہ بانڈ جو ہے 2 افراد کے درمیان اگر یہ کمزور پڑ جائے تو پھر رکھنا ہو گیا، امت کے اندر رکھنا ہو گیا۔ جیسے ایک فصیل ہے، پرانے زمانے کی فصیلیں ہوتی تھیں، اینٹوں سے ان کو چنتے تھے۔ اب ہر ایک اینٹ مضبوط ہونی چاہیے، نمبر 1۔ وہ تو ہو گیا کہ ہر فرد جو ہے مسلمان، اس کی سیرت و کردار پختہ ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ ہم پڑھ چکے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ان 2 اینٹوں کو جوڑنے والا سیمنٹ سبسٹنس، جسے مارٹر کہتے ہیں آج کل، وہ مضبوط نہیں ہوگا۔ اگر تو اینٹیں ہی کمزور ہیں تو سیلاب کا ایک ریلا آئے گا، کچی اینٹ اس کے اندر کھر جائے گی، حل ہو جائے گی، تحلیل ہو جائے گی، معاملہ جو ہے وہ رکھنا پڑ جائے گا فصیل کے اندر۔ لیکن اینٹیں تو مضبوط ہیں، اینٹوں کو جوڑنے والا مسالہ کمزور ہے، تو سیلاب کا ریلا جب آئے گا وہ اینٹوں کو جدا جدا کر دے گا، پھاڑ دے گا، اور پھر یہ ہے کہ اس سے خطرات اور دشمن جو ہے وہ در اندازی کرے گا۔ لہذا افراد کے مابین بھی ان کے درمیان بانڈ آف لو، وہ جو محبت ہے، جو بھائیوں کی طرح کی محبت ہونی چاہیے، اسے برقرار رہنا چاہیے۔ اگر 2 افراد کے درمیان یہ بانڈ آف لو کمزور ہوتا ہے، یہ محبت باہمی اور اخوت باہمی اگر کمزور ہوتی ہے، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آخری نقصان اس فصیل کو پہنچ رہا ہے، اس امت کی جو استحکام ہے، اس کی جو قوت ہے، اس میں کمی آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو 2 آیتیں، ان میں دیکھیے گا 3 کام ایسے ہیں جو رو در رو کیے جاتے ہیں، وہ پہلی آیت میں ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جو پیٹھ پیچھے کیے جاتے ہیں، وہ دوسری آیت میں۔ بڑی عمدہ ترتیب ہے یہاں پر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اہل ایمان دیکھو تم میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ تمسخر جو ہے، یہ بسا اوقات دلوں کے اندر جو ہے وہ دراڑ ڈال دیتا ہے۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں تو میرے دل میں مجھے خوشی تو نہیں ہوگی نا، میرے دل میں زخم لگ جائے گا۔ میں آپ کا مذاق اڑا رہا ہوں، آپ کا دل، آپ کے احساسات مجروح ہو جائیں گے۔ یہ جو زخم پڑ گیا ہے دل کے اندر، یہ اصل میں اس ملت اور امت کی جو قوت ہے اس میں کمی لا رہا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، اب اس میں جو اس کا جو روح جو ہے وہ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ بیان کی گئی، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں اللہ کی نگاہ میں ان سے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ زیادہ مذاق اڑتا ہے کسی ظاہری چیز پر، کسی کی شکل و صورت معمولی ہے، کمزور ہے، کوئی اور اس کے اندر عیب ہے، کوئی جسمانی اس کو کوئی کمی ہے کسی اعتبار سے، یا کوئی اور شے ہے، اس لیے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری شے ایسی ہو کہ جس کی بنا پر وہ اللہ کا محبوب ہو، اللہ کو بہت پسند ہو، تمہیں کیا معلوم؟ تم نے ایک ظاہری سی شے کو دیکھ کر اس کے اوپر مذاق اڑا دیا اس کا، تمہیں کیا معلوم اس کی باطنی شخصیت، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کس درجے ہے، یو ڈونٹ نو۔ تو تم گویا کہ نہ صرف اپنے بھائی کا دل مجروح اور اس کے احساسات کو مجروح کرو گے، بلکہ یہ کہ در حقیقت یہ تمہارا اقدام اللہ کے خلاف ہو جائے گا، کہ جنہیں اللہ اپنا محبوب رکھتا ہو، پسند کرتا ہو۔ اس لیے کہا گیا ہے نا، من عادی لی ولیا، یہ حدیث قدسی ہے کہ جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، فقد آذنتہم، تو میں نے پھر ان کو الٹیمیٹم دے دیا ہے جنگ کا، وہ میرے خلاف ہے، میرے دشمن ہے، اس لیے کہ میرے ایک دوست، میرے ایک ولی کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء۔ دیکھیے عام طور پر قرآن میں یہ نہیں ہوتا،
صرف مردوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، مردوں کے صیغے میں، مذکر صیغے میں، اسی میں تابع ہو کر خواتین بھی ہیں۔ نماز قائم کرو، اقیم الصلاح، صیغہ جو ہے مذکر ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں جو بھی خواتین ہیں مسلمان وہ بھی شامل ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں برسبیل تغلیب، کہ جو معاشرے میں غالب عنصر ہے اس سے خطاب کر لیا گیا، تو جو اس کے تابع ہے وہ خود بخود اس کے اندر شامل سمجھا گیا۔ لیکن یہ معاملہ ایسا کہ اس میں دوہرا کر بات کی جا رہی ہے، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورتیں جو ہے دوسری عورتوں سے مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے کہ جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ چونکہ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، جیسے چونکہ ان کا دائرہ کار محدود ہے تو ذہن کا بھی دائرہ اتنا ہی محدود ہوتا ہے۔ جب دائرہ محدود ہوگا تو چھوٹی چیزیں زیادہ بڑی نظر آئیں گی، ان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، میگنیفائڈ ہو جاتی ہیں چھوٹی چیزیں۔ اب عورتیں جو ہے کسی کے لباس ہی کے اوپر فقرہ چست کر دیں گی کہ یہ تو بڑا پرانا فیشن تھا، یہ پتہ نہیں دقیانوسی کہاں سے آ گئی ہے اس طرح کے کپڑے پہن کر، یہ تو فیشن ہی اب ختم ہو چکا ہے، یا اور کچھ ہے کسی اور طریقے سے، کسی کے زیورات کے اوپر، کسی کے اور انداز پر وہ فقرے چست کر دینا، مذاق اڑانا، یہ خاص طور پر عورتوں میں، چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک ہے دائرہ کار مردوں کا، وہ باہر کی دنیا کا، وسیع تر دنیا میں جا کر ان کے معاملات ہیں، میل جول ہے، گفتگو ہے، کاروبار ہے، بھاگ ہے، دوڑ ہے، سب کچھ ہے۔ خواتین کا دائرہ چونکہ اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر عام طور پر محدود ہے، لہذا ان کے اندر پھر یہ چھوٹی چیزیں زیادہ بڑی ہو جاتی، اور اسی لیے یہاں پر دہرا کر جو ہے حکم جو ہے لایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، نہ ہی عورتیں کریں، کوئی ایک عورتوں کا گروہ دوسری گروہ کے اس کی کا مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کوئی ایک عورت فرض کیجئے بدصورت ہے بیچاری، صورت اللہ نے بنائی ہے، کیا پتہ اس کی سیرت کتنی اچھی ہو، وہ کتنی عابدہ ہو، قانتہ ہو، وہ کتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کو محبوب ہو، اللہ کو پسند ہو، کیا پتہ۔ صورت شکل اللہ نے بنائی، کسی انسان نے خود تو اپنے آپ کو گھڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ اسی طریقے سے ہمارا جو ہے ہمارے اعضاء جو ہے ان کو جوڑ دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے مذاق اڑانا جو ہے، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں بسا اوقات دوستوں کے اندر ایک چیز مذاق عام ہو جاتی ہے اور برداشت بھی کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے مذاق ہے کوئی بات نہیں، لائٹ موڈ میں کہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر کہ اس آدمی کا موڈ کہیں آف ہے اور وہی مذاق آپ نے اس وقت کر دیا، وہ بالکل تیر کی طرح جا کر لگے گا، آپ کو نہیں معلوم کہ اس وقت اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے، اس کی طبیعت بہت ریسیپٹیو ہوئی ہوئی ہے، حساس ہوئی ہوئی ہے، اس میں تم نے وہ مذاق اگر دوبارہ کر دیا اس سے اور استہزاء کیا، وہ جا کر تیر لگے گا اس کے کلیجے کے اندر یا دل کے اندر، اور ظاہر بات ہے وہ زخم جو ہوگا پھر وہ، اسی لیے عربی میں کہاوت ہے تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، زبان کا زخم مندمل نہیں ہو سکتا، زبان کی کاٹ دل پر ہوتی ہے، تلوار کا زخم کندھے پر لگا ہے، کندھا جو ہے اللہ کرے گا تو شفا ہو جائے گی، زخم بھر جائے گا، تو تلوار کے زخم جو ہے وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کا زخم یہ نہیں بھرتا، یہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ لہذا اس رکھنے کے لیے سد باب یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم، نہ ہی کوئی الزام جھوٹے لگایا کرو ایک دوسرے کو۔ لمز کہتے ہیں کوئی سارکیسٹک انداز جو ہے، تنزیہ، ڈیفیم کرنے کے لیے، رو در رو سامنے۔ ایک وہ ہے جو پیچھے ہوتا ہے، وہ غیبت ہے، وہ غیبت تو آگے آئے گی، اگلی آیت کے اندر آئے گی، وہ 3 گناہ جو ہیں چھوٹے وہ ایک آیت میں اگلی میں ہے، یہ 3 وہ ہیں جو رو در رو ہوتے ہیں۔ کسی شخص کے منہ پر دے مارنا، تمہارے اندر تو یہ خرابی ہے، فرض کیجیے ہے، لیکن اس وقت تم نے یہ بات کہہ کے اس کے دل کو، اس کے احساسات کو مجروح کیا ہے۔ ویسے اگر اصلاح کا جذبہ ہو، علیحدگی میں کہیں جا کر کہو بھائی یہ آپ کی یہ معاملہ مجھے کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، آپ اس کی کچھ درستی کیجئے، اصلاح کیجئے، یہ طریقہ صحیح ہے جو کرنا چاہیے، جس کے لیے کہ تلقین ہے۔ المسلم مرآۃ المسلم، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہونا چاہیے، کہ جیسے آئینے میں میں دیکھتا ہوں ارے یہاں پہ کیا داغ پڑ گیا ہے، میں اس کو صاف کروں، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کے داغ دھبے بتائے
لیکن پبلک میں نہیں، رو در رو نہیں، سب کے سامنے نہیں، بلکہ علیحدگی کے اندر جا کر، تاکہ اسے بھی اندازہ ہو کہ یہ میری اصلاح چاہتا ہے، میرا خیر خواہ ہے، یہ مجھے بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں میرا مقام گرانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی برے نام ایک دوسرے کے رکھ لیا کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف جماعتوں کی بات ساتھ بھی بات ہو جاتی ہے، مختلف فرقوں کی بات ہو جاتی ہے۔ اب اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے لفظ وہابی، بھائی وہ اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے۔ عبداللہ ابن وہاب یقیناً ایک شخصیت تھے کہ جن سے ان کو دلچسپی ہے، محبت ہے، لیکن وہابی کہتے نا، یہ غلط بات ہے۔ آپ کو کہیے اہل حدیث کہیے، سلفی کہیے، ہے ان کا ایک نام ہے جو انہوں نے اپنے لیے تجویز کیا ہوا ہے، اسی نام سے ان کو یاد کیجیے، پکاریے۔ یا جیسے جماعت اسلامی کے بارے میں آج کل تو خیر اتنا زیادہ نہیں رہا، مولانا مودودی کا انتقال ہوئے جو ہے وہ اب تقریباً 25 برس ہو رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں مودودی ہے، مودودی ہے، یہ مودودی ہے، یہ غلط بات ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اس طرح کے لقب لوگوں کے رکھ دینا جو ان کے لیے تکلیف دہ ہوں، انہیں ناپسند ہوں، اور اس سے پکارنا، یہ اس سے بھی روک دیا گیا۔ اس سے بھی دلوں میں زخم لگتے ہیں، محبتوں کا رشتہ کمزور پڑتا ہے، اخوت جو ہے اس کے اندر کمی آتی ہے۔ اور یہ ساری کمی کہاں جا رہی ہے؟ ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں، یہ ساری کمی جا رہی ہے امت مسلمہ، ملت اسلامیہ کے اندر ذوف پیدا ہو رہا ہے۔ دو اینٹیں بھی اگر ان کے درمیان میں سے وہ سیمنٹ سبسٹنس اگر نکل گیا، یہیں سے وہ پانی جو ہے وہ مرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فصیل کے اندر سے ایک بڑا شگاف کر کے وہ نکل جائے، تو یہ ممکن ہے۔ لہذا افراد کے مابین بھی ان کے ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ، ایک دوسرے کی عزت نفس کا لحاظ، عزت نفس کا، ہر شخص کو ظاہر بات ہے کہ اپنی عزت نفس عزیز ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا اپنا ایک سیلف رسپیکٹ اس کے اندر ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس پر حملہ کیا جائے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کو آپ زخم لگا رہے ہیں، اور یہ زخم جو ہے پھر اڈے بچے دے گا، اس کے نتائج نکلیں گے، اور وہ ساری زد کہاں جائے گی؟ ملی استحکام کی کمزوری کا سبب بنے گی۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو فسوق کا نام بھی برا ہے، یعنی یہ یو ڈونٹ مین اٹ، لیکن پھر یہ زبان سے الفاظ نکالنا بھی برا ہے، یہ ایمان کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت ہے ہی نہیں۔ در حقیقت اچھے ناموں سے ایک دوسرے کو یاد کرو، جس سے دوسرے کو بھی انشراح ہو، مجھے اس نے اس نام سے پکارا جو مجھے پسند ہے، اس حوالے سے بات ہو، اس لیے اس کے ساتھ گفتگو کرو، اس کے ساتھ احترام جو آدمیت ہے، آدمیت احترام آدمی است، علامہ اقبال کہتے ہیں، آدمیت نام اس کا ہے کہ آدمی جو ہے ایک دوسرے کا، آدمی جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام کرے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اب یہ ایک تو ہو گیا ترغیب کا انداز، دیکھو ایمان والے ہو تمہارے بارے میں ہم نے کہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، تم ان میں ہو، تو ان میں شامل ہونے کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کہیں گے بڑی معمولی سی باتیں، کیا جی آئی ڈنٹ مین اٹ، میرا یہ کہنے کا مراد نہیں تھی، میں اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن نہیں، یہ لفظ بھی استعمال کرنا جو ہے اسم الفسوق، برائی کا نام بھی ایمان کے ساتھ جو ہے مطابقت نہیں رکھتا۔ لیکن اب دوسری طرف دھمکی بھی دے دی وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستوجب ہیں، مستحق ہیں۔ تو گویا کہ ترغیب بھی ہو گئی، دیکھو یہ تمہارے ایمان کے منافی ہے، یہ طرز عمل مت اختیار کرو، اور دھمکی بھی ہو گئی، ترہیب بھی ہو گئی، باز نہیں آؤ گے تو اللہ کی نگاہ میں تم ظالم قرار پاؤ گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔